لا ضد له ولا ند له ولا مثل له لا ولد له ولا والد له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلق يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه اللہ کی رحمتوں مہربانیوں پہنچا ان خوش نصیب لوگوں نے اس معزز مہمان کی قدر کی دن میں روزہ رکھا رات تراویح میں اللہ کا قرآن سنا اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان کا یہ عمل قبول و منظور فرمائے عید الفطر کا نام واضح کر رہا ہے کہ آج حقیقی عید انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کی صحیح معنوں میں قدر کی لیس العید لمن لبس الجدید ولكن العید لمن خاف الوعید عید اس آدمی کی نہیں ہے جس نے نیک اللہ کے حکم کے مطابق اٹھاتا ہے یقیناً آج کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے دو مذہبی تہوار اس امت کو نصیب ہوئے ایک آج کا دن
اور ایک عید الاضحیٰ، جب مسلمان اللہ کی راہ میں اپنے جانور قربان کرتے ہیں۔ عید خوشی کا دن ہے۔ خوشی کیسے منانی ہے، اس میں شریعت نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ کہ تم خوشی کے موقع پر جو کچھ کرتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہمارا دین صرف عبادات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نماز کیسے پڑھنی، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنی، زکوٰۃ کیسے دینی، یہ دین عبادات کا دین ہے۔ باقی رہ گئے ہمارے معاملات، اس میں ہم لین دین کاروبار، اس میں ہم آزاد ہیں۔ یہ ذہن 100% غلط ہے۔ اگر میرا دین کامل ہے، اور یقیناً کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تو پھر میرے دین نے صرف عبادات میں نہیں، اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی، کیسے کرنا ہے۔ اور جو پیغمبر ہمیں عطا ہوئے وہ آخری پیغمبر، اور ان کا اسوہ، ان کی سیرت کامل سیرت ہے۔ پھر میرے نبی نے خوشی منانے کے طریقے امت کو سمجھائے ہیں کہ خوشی میں یہ کام کریں۔ آپ میں سے اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں فتح مکہ سے بڑھ کر خوشی کا دن کوئی نہیں تھا۔ ایک منٹ کے لیے آپ تصور کریں، 8 سال پہلے اسی مکے سے چھپ کے نکلے ہیں، قتل کی تدبیر ہوئی، آپ کے مکان کا گھیراؤ کر لیا گیا، اللہ نے بحفاظت آپ کو وہاں سے نکالا اور مدینے پہنچا دیا۔ بعض صحابہ کے بال بچے چھین لیے گئے، یہ اپنے مکان، دکانیں، جائیداد سب کچھ چھوڑ کے مدینے چلے گئے۔ پھر مدینے میں بھی انہیں سکھ کا سانس نہ لینے دیا گیا۔ آج بدر ہے، آج احد ہے، آج خندق ہے، آج 14 صحابہ شہید ہو گئے، آج 70 شہید ہو گئے، فلاں جگہ سے حملہ ہونے والا ہے، فلاں جگہ سے فوج آ رہی ہے۔ 8 سال کے قلیل عرصے میں میرا وہی نبی جو مکے سے چھپ کے نکلا تھا، آج مکے میں فاتح بن کے آ رہا ہے۔ اس دن اس کے ساتھ جانے والا صرف ایک فرد تھا، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔
اور آج میرے نبی کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کا لشکر ہے، جس میں خالد ابن ولید جیسا جرنیل ہے، سعد ابن ابی وقاص جیسا کمانڈر ہے، فاروق اعظم جیسا جان باز ہے، عثمان ذو النورین جیسا سخی ہے، حیدر کرار جیسا بہادر ہے۔ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ میرا نبی مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر خوشی کا دن کوئی نہیں ہوگا۔ مشرکین قریبی پہاڑ پہ چڑھ گئے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ میرے نبی نے ان کے درمیان سے گزر کے جانا ہے۔ وہ ذرا منظر آپ دیکھیں جو تاریخ و سیرت کی کتابوں نے نقل کیا ہے۔ 10,000 صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہیں، کوئی نعرہ بازی نہیں، کوئی ناچنا کودنا تھڑکنا کوئی کام نہیں۔ سینہ چوڑا کر کے اکڑ کے مکے میں داخل ہوں ان کو جلانے کے لیے۔ وہ جنہوں نے کل حضرت حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے کیے تھے، وہ کل جنہوں نے میرے نبی کی بیٹی کو نیزہ مار کے شہید کیا تھا، وہ کل جنہوں نے میرے نبی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا، ان کو دکھانے کے لیے تکبر ہو، سینہ تنا ہوا ہو، پہلوانی چال ہو، نہیں لوگوں، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ 10,000 صحابہ آگے آگے ہیں اور مکے کا فاتح سب سے پیچھے چل کے آ رہا۔ آپ آگے نہیں چلے، آگے چلنا تکبر کی علامت ہے، اور میرا نبی تکبر سے پاک ہے۔ آگے آگے چلنا غرور فخر کی بات ہے، میرا نبی سب سے پیچھے چل کے آ رہا ہے۔ کس طرح داخل ہو رہے ہیں، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں، نعرہ بازی ہو رہی ہے؟ نہیں۔ جس اونٹنی پر میرا نبی سوار ہے، میرے آقا کا سر جھکتا چلا جا رہا ہے، جھکتا چلا جا رہا ہے۔ سر جھکتے جھکتے اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ گئے۔ زبان پر ایک آیت ہے، انا فتحنا لک فتحا مبین۔ جھک گیا ہے میرا نبی، عاجزی انکساری خوشی کے موقع پر۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آج یہاں ایک کونسلر جب جیت جاتا ہے، وہ اپنی فتح کا جشن کیسے مناتا ہے؟ مسجد میں آتا ہے، 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فتح سے ہمکنار کر دیا، یہ تیری مہربانی ہے۔ نہیں، وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر مخالف کے دفتر کے قریب چلا جاتا ہے، وہاں جا کے ناچتے ہیں، کودتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایک کونسلر، ایک محلے کی سیٹ، اور میرا نبی تو مکے کا فاتح بن کے آ رہا ہے۔ تو میرے نبی نے کیا سبق دیا تھا کہ خوشی کے موقع پر شکر کرنا ہے۔ کوئی خوشی مل جائے تمہیں تو اس موقع پہ کیا کرو؟ شکر۔ کوئی دور تھا ہمارے ملک میں، آپ میں سے جن لوگوں کو یاد ہو، یہ 90 کی دہائی، سن 1990 92 93، ہمارے ملک میں مذہبی تشدد کی ایک لہر تھی، بہت خطرناک حد تک تھی۔ مسجدوں میں حملے ہوتے، لوگ شہید ہوتے، عبادت گاہوں پہ حملہ آور ہوا جاتا، لوگ مرتے۔ مخالف فریق کا ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، پروفیسر ہے، مخالف جو لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جج قتل ہوئے، ڈاکٹر قتل ہوئے، وکیل قتل ہوئے، پروفیسر قتل ہوئے، دونوں طبقوں سے قتل ہوئے، دونوں طبقوں سے۔ تشدد کی ایک لہر تھی،
جو پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے چکی تھی، منبر و محراب سے تشدد پر مبنی تقریریں وہ کی جاتی، مخالفین کے نام لیے جاتے، بگاڑے جاتے، فتوے لگائے جاتے، پھبتیاں کسی جاتی۔ اللہ نے پھر کرم کیا اور وہ آگ جو بھڑکنا چاہتی تھی وہ سرد ہونے لگی، اور ملک کی مذہبی فضا ہموار ہونے لگی، اس میں سکون آنے لگا۔ بدقسمتی سے وہی تشدد کی لہر جو کبھی مذہب کے نام پہ ہمارے ملک میں اٹھی تھی، آج سیاست کے نام پر ہمارے ملک میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ علماء پرسکون ہیں، ہم تو مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، جنہیں تم کہتے ہیں یہ اجڑ ہیں، انہیں کیا آتا ہے؟ آپ قرآن و حدیث کی تعلیم کو تو تعلیم ہی نہیں سمجھتے، آپ ہمیں جاہل کہتے ہیں، ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ ہم تو ٹھہرے اجڑ، تم تو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہو، تم تو یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہو، تمہاری تعلیم تو لندن اور امریکہ سے ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی میں جو تم زبان استعمال کرتے ہو، جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہو، اور سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں، تم ایک دوسرے کو ماؤں بہنوں کی گالیاں تک نکالتے ہو، گالیاں تک نکالتے ہو۔ اسمبلی کے اندر تم نے یہ کرتوت کیے۔ وہ لہر ہمارے ملک میں، اسے کنٹرول کرنا ہوگا، اداروں کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا، ورنہ خانہ جنگی ہو جائے گی۔ محلوں میں 4 دن پہلے بھلوال میں ایک لڑکا قتل ہوا، 19 سال کا بچہ، سیاسی بحث و مباحثہ ہوا، اس کو مار دیا گیا۔ سیاست کس نے کرنی ہے؟ میں نے یا آپ نے وزیر اعظم بننا ہے؟ میں نے یا آپ نے وزیر اعلیٰ بننا ہے؟ انہی لوگوں نے بننا ہے جو پچھلے 72 سال سے آ رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، وہی دولتانے، وہی لالیکے، وہی مانیکے، وہی نون، وہی ٹیوانے، وہی چودھری، انہوں نے ہی بننا ہے۔ اس جماعت سے اس جماعت میں چھلانگ لگائیں گے، اس جماعت سے اس جماعت میں چھلانگ لگائیں گے۔ تم کیوں نفرتیں بانٹتے ہو؟ تم کیوں نفرت اپنے دلوں میں پار رہے ہو؟ برادریوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، مسجد کے نمازیوں کے درمیان۔ کیا یہ زبان جو استعمال ہوتی ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہو عید کا اجتماع ہے، جو زبان سے بولتے ہو، کیا اللہ کو اس کا حساب آپ نے نہیں دینا ہے؟ بولتے کیوں نہیں دینا؟ میرے آقا نے کہا 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو کہ غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرو گے، ایک اس زبان کی ضمانت دے دو، اس کو احتیاط سے استعمال کرو گے۔ یہ 2 ضمانتیں مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جائیں گے اس زبان کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جہنم میں اوندھے منہ جتنے لوگ گریں گے وہ اس زبان کی وجہ سے گریں گے۔ آپ کسی پر بہتان لگاتے ہیں، آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں، آپ کسی کو تانا دیتے ہیں، آپ مجھے کوئی تانا دیتے ہیں، میں آپ کو تانا دیتا ہوں۔ کیا کل قیامت کے دن آپ نے حساب نہیں دینا ہے؟ حساب دینا ہے۔ حکومت کس نے کرنی ہے؟ انہی لوگوں نے۔ حساب قیامت کے دن آپ نے دینا ہے۔ خدا را اپنی زبان کو اچھا استعمال کیجئے، احترام سیکھیے۔ یہ کیا ہوا؟ ایک بولتا ہے، وہ کہتا ہے یہ غدار ہے، دوسرا بولتا ہے، وہ کہتا ہے یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ کسی کو غدار کہنا، کسی کو یہودیوں کا ایجنٹ کہنا، کسی عالم کا نام بگاڑ دینا، مخالفین کا نام بگاڑ دینا، پھر حرم میں بھی اس کا خیال نہ کرنا۔
تو ان ساری باتوں کی قیامت کے دن جو زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں ان کا ہمیں حساب دینا ہے۔ خدا کے لیے اس پر کنٹرول کیجئے، اخلاق سیکھیے، اچھی زبان استعمال کیجئے، تنقید کیجئے نہ۔ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ فلاں آئے اور فلاں جائے۔ تنقید کیجئے، مخالف فریق پر تنقید کیجئے، ایک دوسرے پر تنقید کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تنقید باوقار طریقے سے کیجئے، دلائل سے کیجئے، عزت و احترام سے تنقید کیجئے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہماری شریعت نے ہمیں صرف عبادات کے طریقے نہیں سکھائے، ہمیں معاملات، خوشی منانا، غمی منانا، اس کے بھی طریقے ہمیں سکھا دیے۔ آج کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، کیسے منانا ہے کہ آپ نے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال لینے ہیں، آپ نے شراب نوشی کرنی ہے، آپ نے فوش گانوں پہ ناچنا ہے کہ ہماری عید ہے، تھرکنا ہے؟ نہیں، مولا آج میری عید کا دن ہے، میرا مذہبی تہوار ہے، میں اسے کیسے مناؤں؟ اللہ نے فرمایا پہلے تو 5 مرتبہ میرے دربار میں آیا کرتا تھا، آج تیری عید کا دن ہے، آج 6 مرتبہ آ کے دکھا۔ یہ ہے خوشی منانے کا طریقہ۔ آج 6 مرتبہ ہمارے دربار میں آ۔ پہلے میں تجھے بلایا کرتا تھا، یہ میری بات آپ نوٹ کریں گے، پہلے میں تجھے بلایا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ آج تیری عید کا دن ہے، آج میں نے تجھے بلانا بھی نہیں ہے، بن بلائے آ جا۔ عید کی اذان بھی ختم کر دی، تیری خوشی کا دن ہے، میرے دربار میں آ۔ مولا میں گھر سے نکلوں، میری خوشی کا دن ہے، تو پھر ناچتا ہوا نکلوں نا، گنگناتا ہوا نکلوں نا، کوئی شعر گاتا ہوا، کوئی گانا گاتا ہوا نکلوں؟ فرمایا نا نا، گھر سے نکل کے عیدگاہ کی طرف یا مسجد کی طرف آ رہا ہے، تیری زبان پہ ترانہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ کتنی دفعہ کہا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے پہلی آواز جو میرے کان میں دی گئی اور سب سے پہلی آواز جو آپ کے کان میں دی گئی وہ کون سی آواز؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ہر روز اس کی یاد دہانی کروائی گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر نمازوں میں تکبیر میں اس کی یاد دہانی کروائی گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں کسی کو سپر طاقت نہیں ماننا، نہ روس، نہ برطانیہ، نہ امریکہ، کسی کو سپر طاقت نہیں ماننا۔ سپر طاقت ہے تو صرف اللہ کی طاقت۔ تو خوشی کے موقع پر کیا سبق دیا جی؟ کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ خوشی کے موقع پہ کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا ہے، مسجد میں آ، اللہ کے دربار میں کھڑا ہو، سجدہ ریز ہو، مولا تیرا شکر کرنا ہے۔ چونکہ وقت ہو گیا ہے، یہ نماز جو ہے جو